اردو کی ابتدا یا آغاز سے متعلق پروفیسر مسعود حسین خاں کا نظریہ۔ آج کی گفتگو اس موضوع پر ہوگی۔ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ اب تک کا سب سے مقبول نظریہ اردو کی ابتدا کے سلسلے میں، اردو کے آغاز سے متعلق سب سے مستند اور سب سے زیادہ سائنٹیفک اور سب سے زیادہ تحقیق شدہ یا مسلم کہہ لیجیے تسلیم شدہ نظریہ جو ہے اب تک، وہ مسعود حسین خاں کا ہے۔ کیا نظریہ پیش کیا انہوں نے؟ پہلے یہی بات ہو جائے، جڑ کی بات۔ انہوں نے واضح طور سے کہا اپنے ایک تحقیقی مقالے میں، جس کا ذکر بعد میں آئے گا، کہ اردو برج بھاشا ہریانی اور کھڑی بولی سے نکلی ہے، مل کے بنی ہے۔ اور علاقہ کون سا ہے؟ زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع و سرچشمہ ہے۔ ابھی بعد میں آئیں گے کہ دہلی و پیرامنش کی زبان کون سی ہے، اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ یہ ان کا نچوڑ ہے اور ان کے نظریے کا خلاصہ ہے۔ یہ نظریہ کہاں قائم کیا انہوں نے؟ دراصل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے جو پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، وہ اسی موضوع پر، اردو کی ابتدا اور اس کے آغاز کا نظریہ۔ اور کتاب جو چھپی ہے پہلی بار 1948 میں، مقدمہ تاریخ زبان اردو کے نام سے، یعنی اردو زبان کی تاریخ کا مقدمہ کیا ہے، آغاز کس طرح ہوتا ہے، تمہید کیا ہے۔ 1948 میں پہلی بار یہ مقالہ شائع ہوتا ہے، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں۔ ایک اچھے محقق کی طرح، ایک مثالی کہنا چاہیے دانشور کی طرح، اس پر وہ نظر ثانی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 8ویں ایڈیشن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور آخری بار 1986 میں، آخری ایڈیشن میں، 8ویں ایڈیشن میں، وہ ایک طرح سے اپنی زندگی کا آخری اضافہ کرتے ہیں، اس میں ترمیم کرتے ہیں اور مقالے کو ایک طرح سے اپنے طور پر مکمل کرتے ہیں، اور کتاب چھپتی ہے۔ تو دراصل ہم 8ویں ایڈیشن کو بنیاد بناتے ہیں، مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اصل ایڈیشن ان کا وہ ہے جہاں انہوں نے اپنی بات مکمل طور سے کہہ دی ہے۔ حوالے، ان کی سب سے بڑی خصوصیت کہ حد درجہ تحقیقی استناد کے ساتھ دستاویزیت اور تاریخیت کا عنصر قائم کر کے اپنی بات کہنا، بہت گویا کہ مستند کہہ سکتے ہیں ان کا جو رویہ تحقیق ہے۔ ان کو اعتبار حاصل ہے، ان کی معتبریت پہ کسی نے شک نہیں کیا۔ تو ایک اعتبار سے معرکۃ الآراء کتاب ہمارے لیے لسانیاتی نقطہ نظر سے مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ایسا پہلا محقق ہوگا اردو زبان کا جنہوں نے پہلے ہند آریائی زبانوں کی تاریخ مرتب کی ہے، سلسلے وار تاریخی نقطہ نظر سے، کہ وہ زمانہ قدیم ہند آریائی کا کون سا ہے، آریاؤں کی آمد، اس سے قبل ہند یورپی کے بعد ہند ایرانی اور ہند آریائی، اور پھر اس کے بعد قدیم ہند آریائی یا وسط ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ جدید ہند آریائی میں بھی جو اپبھرنش ہیں، اپبھرنش کی مختلف شاخیں ہیں، مغربی بولی، شورشنی اپبھرنش کی شاخ مغربی بولی، مغربی بولی کی پھر کئی شاخیں، کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی، بندیلی، قنوجی، سب کی کا تفصیلی مطالعہ، تجزیاتی مطالعہ انہوں نے پیش کیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے پیشرو تمام نظریات، اس سے پہلے جتنے نظریے پیش کیے جا چکے ہیں، چاہے مستشرقین نے پیش کیے ہوں یا ادیب و شعراء نے پیش کیے ہوں یا ماہرین لسانیات نے، سب کا تجزیہ کیا، سب سے استفادہ بھی کیا، سب سے اختلاف بھی کیا۔ انہوں نے بطور خاص انہوں نے ہریانی پر، اردو کے ہریانی پن پر بہت زور دیا۔ یہ پہلا محقق ہے کہ ہریانی پن پہ زور دیا، حالانکہ اشارے ژول بلاک کے ہاں بھی موجود ہیں، محی الدین قادری زور کے ہاں بھی موجود ہیں، لیکن اس طور پر مدلل تجزیہ کسی نے نہیں کیا۔ اردو اور ہریانی کا رشتہ کسی نے اس طور پر تلاش نہیں کیا جس تحقیقی مغزماری کے ساتھ اور تحقیقی عرق ریزی کے ساتھ مسعود حسین خاں نے دونوں کے درمیان کا رشتہ گویا کہ تلاش کیا ہے یا اس کی جستجو کی ہے۔
ان کی سب سے بڑی کامیابی یا ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے مسعود حسین خان کا کہ حافظ محمود خان شیرانی کا نظریہ تقریباً تسلیم کیا جا چکا تھا پنجاب میں۔ اردو پنجابی ہی سے نکلی ہے یا بنی ہے، وہی بعد میں ادھر شمالی ہندوستان، دہلی اور اس کے آس پاس آ گئی ہے۔ یہ نظریہ اس قدر مسلم تھا، اصل میں انہوں نے دلائل ایسے دیے تھے لسانیاتی بنیادوں پر، پہلا شخص تھا کہ اس کو کاٹنا آسان نہیں تھا۔ یہ کام کیا ہے مسعود حسین خان نے۔ انہوں نے اسی لیول پہ آ کے، اسی سطح پر آ کر کے تحقیق کی داد دی ہے، اور لسانیاتی نقطہ نظر سے مطالعہ کر کے حافظ محمود خان شیرانی کے اس نظریے کو پہلے تسلیم کیا کہ قدیم اردو جو ہے اور پنجابی دونوں میں بے شمار مماثلتیں اور یکسانیتیں ہیں اور مشترک خصوصیات ہیں، لیکن پھر تردید یہ کی کہ صرف یہ معاملہ اردو اور پنجابی میں اشتراک کا نہیں ہے، بلکہ قدیم اردو اور جو ہماری دہلی اور نواحِ دہلی کی بولیاں ہیں اس میں بھی وہی مشترک خصوصیات موجود ہیں۔ صرف پنجابی کی یہ خصوصیت نہیں ہے، وہ خصوصیات ہریانی میں بھی ہے، وہ خصوصیات کھڑی بولی میں بھی ہے، اور کسی نہ کسی حد تک برج بھاشا میں بھی ہے، حالانکہ انہوں نے برج پر کم زور دیا ہے، زیادہ کھڑی اور ہریانوی پر زور دیا ہے۔ تو مسعود حسین خان نے کہا کہ حضور والا حافظ محمود خان شیرانی صاحب، جو خصوصیات آپ پنجابی کی بتاتے ہیں، پنجابی اور اردو میں مشترک بتاتے ہیں، اردو کا پنجابی پن، اردو کا ہریانی پن بھی ہے، کھڑی بولی میں بھی وہ خصوصیات موجود ہیں، کسی نہ کسی حد تک برج بھاشا میں موجود ہے۔ ایک بات تو یہ کہی۔ دوسری بات، انہوں نے بہت مدلل انداز سے ثابت کیا، تجزیہ کر کے، صرفی اور نحوی تجزیہ کر کے، کہ شیرانی صاحب نے جو پنجابی پن تلاش کیا ہے اردو میں، تو اردو اور پنجابی میں اختلافات بھی بہت ہیں۔ پچھلے لیکچر میں یہ بات آ چکی ہے۔ لسانیاتی نقطہ نظر سے، صرفی اور نحوی سطح پر، صوتی سطح پر، جیسے صیغہ مستقبل ان کے ہاں گا گے گی نہیں ہے، سا سے سی ہے، یا حروف ربط جو ہے کا کے کی نہیں ہے، دا دے دی ہے، اور بھی بہت سے اختلافات کی نشاندہی کی ہے مسعود حسین خان نے، اور شیرانی کے اس نظریے کی تردید کی کہ اردو کا رشتہ پنجابی سے زیادہ قائم ہوتا ہے دراصل دہلی و نواحِ دہلی کی اس بولیوں سے، اور اس کے لیے بنیادیں انہوں نے تاریخی بھی قائم کی ہیں اور لسانیاتی بھی قائم کی ہیں۔ تاریخ کو نظر انداز نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی مسودے ان کو ملے، جتنے مخطوطے ملے، سب کو شمال اور جنوب میں تمام کو انہوں نے بنیاد بنایا لسانیاتی مطالعے کے لیے۔ کوئی مسودہ، کوئی مخطوطہ ایسا نہیں ہوگا جو مسعود حسین خان کے پیش نظر نہ رہا ہو۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اردو کا صرفی مطالعہ، نحوی مطالعہ، صوتیاتی تجزیہ، تاریخی مطالعہ کر کے اردو کا رشتہ ڈھونڈنا اور ایک رشتہ قائم کرنا اور اردو کی جڑوں تک پہنچنا، یہ کارنامہ انجام دیا ہے مسعود حسین خان نے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے دکنی اور کھڑی بولی کے درمیان صوتی اور صرفی جو مماثلتیں تلاش کی ہیں کہ درمیانی ہے، چھوٹی ہے، دونوں میں گرا دیتے ہیں، قدیم اردو میں بھی، دکنی میں بھی، اور ادھر کھڑی بولی ہریانوی میں بھی۔ مثلاً کہاں کو کاں بولیں گے، کہاں کے بجائے، یا کبھی کو کبھی، وہاں دو چشمی ہے گرا دیا۔ اسی طرح سے ڑھے اور ڑھے جو ہے وہ قدیم اردو میں، اور کہنا چاہیے کہ کھڑی بولی ہریانی اور پنجابی میں ہر جگہ ڈھا اور ڈا بن جاتا ہے۔ جیسے ظاہر ہے کہ بوڑھا کو بڈھا کہنا، گڑھا کو گڈھا کہنا، یا کہنا چاہیے صیغہ جمع جو ہے آں یا اوں کر کے، یہ دونوں جگہ مشترک ہے۔ عورتاں، کھیتاں، اور بھی اس طرح کے الفاظ، دنوں، دن کو، تو یہ کھڑی میں بھی ہے، ہریانوی میں بھی ہے، اور قدیم اردو میں بھی ہے۔ نے کا بہت بے قاعدہ استعمال فاعل کے لیے اور حالت مفعولی دونوں کے لیے۔ میں نے نہیں کھانا، ظاہر ہے کہ یہ
یہ دونوں جگہ رائج ہے۔ دکنی اردو میں بھی آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی، پنجابی میں بھی ملیں گی، اور کہنا چاہیے اردو میں بھی ملیں، یہ کھڑی بولی میں بھی ملیں گی۔ دکن ضمیر جو ہے، بہت سے ضمیر میں مماثلت ہے دکنی اور کھڑی بولی میں، جیسے آج بھی یو، یہ کی جگہ یو دونوں جگہ مستعمل ہے۔ اسی طرح اور ضمائر ہیں مجھ، میرا کی جگہ مجھ، یا تجھ، تیرا کی جگہ تجھ کہنا، یہ کھڑی بولی اور دکنی دونوں جگہ مماثل ہے۔ ایک نمایاں ضمیر جو حیرت ہوتی جس پر، اپس، جس کے معنی خود ہے، وہ دکنی میں بھی موجود ہے، کھڑی بولی میں بھی اپس اسی طرح موجود ہے۔ اکثر افعال کا مشترک ہونا، کھائے ہے، جائے ہے، آوے ہے، لاوے، تیجو، کیجو، یہ دونوں جگہ مشترک ملتا ہے۔ یہ بنیادیں بنائی ہیں مسعود حسین خان نے۔ انفی آوازیں بھی مشترک ہیں، جیسے آنا کو آنا، جانا کو جانا، کھانا کو کھانا، وغیرہ وغیرہ، بلکہ چاول بولتے ہیں لوگ، چاول کو چاول۔ تو انفی آوازیں، نون غنہ والی آوازیں دونوں جگہ، کھڑی بولی میں بھی اور دکنی اردو میں بھی۔ حروف بہت سے مماثل اور مشترک ہیں، جیسے کدھی، کبھی کی جگہ، کوں، سین، سوں، منے، یہ سب جو حروف ہیں یہ دونوں جگہ مشترک ہیں۔ کچھ غریب اور نامانوس الفاظ حیرت انگیز طور پر دونوں جگہ موجود ہیں، غریب ہیں، نامانوس ہیں، استعمال نہیں ہو رہے، بہت کم، دکنی میں بھی موجود ہیں اور یہاں بھی موجود ہیں۔ مثلا کدھی، کدھی یعنی کبھی کی جگہ، یا ابلغ، اب تک کی جگہ، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ایک لفظ میم جو ہے وہاں واو میں بدل جاتا ہے، جیسے فکر وند، فکر مند کو فکر وند، یا چلمن کو چلون کہنا۔ اچھا، ایک لفظ اپجنا جو سنسکرت ہے، حیرت انگیز طور پر اپجنا دکن میں بھی ہے اور ہمارے یہاں کھڑی بولی میں بھی استعمال، اسی معنی میں دہلوی محاورہ ہے، بویا گیہوں، اپجا جاؤ، اپجا، اپجنا سے۔ اسی طرح سے پتیانہ ایک بہت عجیب نامانوس سا لفظ ہے، جس کے معنی ہے یقین کرنا، بھروسہ کرنا، پتیا گئے، میری بات مان گئے، وہ پتیاتا ہی نہیں ہے۔ یہ استعمال ہے کھڑی بولی میں اور یہاں پرانی اردو میں۔ اندھا جب پتیائے، محاورہ ہے، جب دو آنکھیں ہوں، آنکھیں پائے۔ ناؤں اور ٹھاؤں، ناؤں کے معنی نام، ٹھاؤں کے معنی جگہ، یہ دونوں الفاظ کھڑی میں اور دکنی میں مستعمل ہے۔ محاورہ دیکھیے آپ، پھٹے میں پاؤں، دفتر میں ناؤں، ہمارے یہاں کا محاورہ، یا ثابت قدم کو ہر جگہ ٹھاؤں، جگہ کے معنی میں۔ تو بہت سے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی بنیاد پر اور ساخت کی بنیاد پر، صرفی اور نحوی بنیاد پر ثابت کیا ہے مسعود حسین خان نے کہ اردو دراصل کھڑی بولی، ہریانوی اور برج بھاشا سے نکلی ہے، بنی ہے، اس کے اختلاط سے وجود میں آئی ہے، اور اس کا علاقہ دہلی اور نواحِ دہلی کا علاقہ ہے۔